الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر صبر، شکر اور قناعت کرنے کے بجائے مزید اضافہ و زیادتی کی خواہش رکھنا حرص لالچ کہلاتا ہے، اور ایسی خواہش رکھنے والے کو حریص لالچی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سمجھنا کہ حرص و لالچ کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ خاص ہے، درست نہیں، کیونکہ حرص لالچ تو کسی چیز کی مزید خواہش رکھنے کا نام ہے، لہذا اس کا تعلق مال و دولت، کھانے پینے اور نیکی و گناہوں کی خواہش میں کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی نہیں چونکتا، بلکہ سچ پوچھے تو حرص، طمع اور لالچ در حقیقت ہزاروں گناہوں کا سر چشمہ ہے، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم میں بندہ مومن کو حرص و لالچ سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے سننے والے، اپنی آنکھیں نہ پھیلا للچائی نگاہوں سے اس دنیاوی آسائش و آرام کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہیں، کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں گے، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور دیرپا ہے۔ عزیزان من، مال و دولت کی بیجا اور غیر ضروری چاہت اور حرص و لالچ آخرت سے غفلت اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اطاعت الہی سے تمہیں غافل رکھا، مال کی زیادہ طلبی، حرص، لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ موت کے وقت تک تمہاری یہ ہوس ختم نہ ہوئی۔ ہاں، موت کے وقت اپنے نتیجہ بد کو جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ قبروں میں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے ہو تو مال کی محبت نہ رکھتے اور حرص و لالچ میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے، یقیناً تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقین دیکھنا دیکھو گے، پھر یقیناً ضرور اس دن تم سے دنیا میں عطا کی گئی نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرات زیبکار، دنیاوی مال و دولت کا حریص آدمی پیسہ کمانے کا کوئی موقع چھوڑتا نہیں، اور پیسہ آتا دیکھ کر خود کو قوی و توانا محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن جب ایسے شخص کو نماز یا دیگر فرائض کے واجبات کی ادائیگی کی دعوت و ترغیب دی جائے تو 100 طرح کے ہیلے بہانے گھڑتا اور خود کو بیمار جیسا ظاہر کرتا ہے۔ ایسا رویہ کسی طور پر مناسب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں مال و دولت کی ایسی حرص و لالچ کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً وہ مال کی چاہت، لالچ و حرص میں ضرور قوی توانائی اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کمزور ہے۔ عزیزان من، حرص و لالچ کو ترک کر کے ہمیں
تقوی و پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ دل لالچ کے پھندے میں ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ عزیزان من، حرص و لالچ سے بچنے میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ حضرات ذوالفقار، حرص و لالچ باعث ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالتی ہے: حرص و لالچ کی اطاعت کرنا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اور خود پسندی پہ مبتلا ہونا۔ لہٰذا حرص و لالچ سے مجبور ہو کر خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا اور سارا دن موبائل فون پر اپنی سیلفیاں لے کر سوشل میڈیا پر انہیں شیئر کر کے اسے خود ہی پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے رہنا کسی طور پر درست نہیں۔ عزیزان من، انسان فطری طور پر حریص و لالچ ہوتا ہے، صبر و شکر اور قناعت و رضا کی طرف کم مائل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کو 2 وادیاں مال و دولت سے بھری مل جائیں تب بھی وہ تیسری کی تلاش و خواہش کرے گا۔ محدث کرام اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں انسان کے انتہائی حریص اور لالچی ہونے کا بیان ہے کہ اسے کتنا ہی مال مل جائے قناعت نہیں کرتا۔ حضرات ذوالفقار، لالچ کس قدر بری خصلت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی قومیں اس عادت بد کے باعث ہلاک ہوئیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں بھی لالچ کے باعث ہلاک ہوئیں۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی پر ابھارا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب لالچ نے گناہوں پر آمادہ کیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ لالچ وہ بری خصلت ہے جو بندہ مومن کے دل میں ایمان کے ساتھ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کے دل میں لالچ اور ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جس دل میں کامل ایمان ہوگا وہ کبھی لالچی نہیں ہوگا، اور جو انسان لالچی ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، حرص و لالچ جنت میں داخلے سے محرومی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا ابو شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی عزت و عظمت اور جلال کی قسم یاد فرماتا ہے کہ جنت میں لالچی اور بخیل کنجوس داخل نہیں ہوں گے۔ برادران اسلام، حرص و لالچ فوری لاحق ہونے والا فقر ہے، یعنی جو لالچ کے مرض میں مبتلا ہوگا فکر و تنگ دستی اس کا مقدر قرار پائے گی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ اور لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ یہ فوراً لاحق ہونے والا فقر ہے۔ یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود لالچی انسان خود اپنے آپ پاس موجود نعمتوں سے بھی استفادہ نہیں کر پاتا اور خود کو کنگال فقیر ہی سمجھتا ہے۔ اس کے باعث اسے وہ خوشی مل ہی نہیں پائی جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔ اور اپنی نماز ایسے ادا کرو کہ گویا تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، نیز ایسے کام سے بچتے رہو جس کے لیے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ حضرات گرامی، حرص و لالچ ایک ایسی مذموم خصلت ہے جس کے متعدد دینی و دنیاوی نقصانات ہے۔ حرص و لالچ وہ بری بلا ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ لالچ کے باعث دل میں مسلمانوں کی بھلائی، ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ نہ پیدا ہونے لگتا ہے اور انسان مفاد پرست بن جاتا ہے۔ لالچ کے باعث انسان غیبت، چغلی، حسد، وعدہ خلافی، ظلم و زیادتی اور دل آزاری جیسی غیر اخلاقی برائیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ مال و دولت اور منصب اقتدار کی لالچ ایسی بری چیز ہے جس کی خاطر انسان اپنوں کا بھی دشمن بن جاتا ہے اور ان کے احسانات کو بھی بھلا دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حرص و طمع، لالچ کے باعث انسان کا دل خوف خدا سے بھی خالی ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں پر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ لالچی کے باعث ہمارے حکمران کرپشن کرتے اور عوام کا حق مارتے ہیں۔ لالچ لوگوں کو ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے باعث ملک میں بدحالی اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لالچ لوگوں کو آسائش و آرام کی خاطر حرام
کمانے اور فحاشی اور اعنات پھیلانے پر ابھارتی ہے۔ یہ لالچ ہی ہے جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسلمان عورتیں خوب پیسہ کمانے اور راتوں رات امیر بننے کے چکر میں نیم عریاں لباس پہن رہی ہیں اور فلم و ڈراموں میں ناچنے گانے تک سے گریز نہیں کرتی۔ آج میڈیا پر جتنی بھی فحاشی و بے حیائی اور علماء دین بیزار پروگرام دکھائے جا رہے ہیں ان کو بھی سب سے بڑی وجہ لالچ ہی ہے۔ حضرات ذی وقار سیکولرزم کے حامیوں کی طرف سے اپنے مذموم عزائم اور مذموم ایجنڈے کی تکمیل کے لیے درپردہ آنے والی غیر ملکی فنڈنگ، غیر ملکی مصنوعات کی پبلسٹی کے نام پر ٹی وی چینل کو ملنے والے اشتہارات، اپنے مرضی کے پروگرام نشر کروانے کے لیے غیر ملکی NGO کی طرف سے ملنے والا پیسہ اور مغربی ممالک میں شہریت دینے کا وعدہ ہمارے میڈیا مالکان، ٹی وی اینکرز اور فیلڈ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے حرص و لالچ کو بڑھاتا ہے۔ اس کے باعث یہ لوگ اپنے ملک و قوم کا وقار داؤ پر لگانے، دینی طبقے پر بے جا تنقید کرنے، اسلامی تعلیمات کو فرسودہ خیالات بتانے، دینی احکام کو پس پشت ڈالنے، حتیٰ کہ دین بغاوت سے بھی گریز نہیں کرتے، کیونکہ حرص و لالچ کے باعث ان کے پیش نظر صرف یہی ایک بات ہوتی ہے کہ جس طرح ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مال بنا لیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اپنے وطن عزیز کے ٹی وی چینل کے ذریعے مغربی کلچر کا پھیلاؤ ایک ایسی فتوار کا اہم ترین حصہ ہے جس کا سب سے بڑا شکار ہمارے وطن کی نسل نو ہے، اور بدقسمتی سے ہم اپنی بے عملی، مادہ پرستی، غفلت اور حرص و لالچ کے باعث اس سرزد جنگ میں مسلسل ہارے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حرص و لالچ کے باعث انسان اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، دنیا و آخرت میں ذلت، رسوائی اور بے سکونی اس کا مقدر قرار پاتی ہے، اور بھری دنیا میں انسان تنہا کو رہ جاتا ہے۔ لالچ کے باعث انسانی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتا۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حرص و لالچ سے بچیں، دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھیں، خود کو قناعت پسندی کا عادی بنیں، سادہ طرز زندگی اختیار کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آئیں، ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کریں، مال و دولت اور جاہ و منصب اقتدار کی لالچ میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ عزیزان من، جو مال و دولت یا تحفہ بغیر خواہش نفس اور بن مانگے ملے اسے لینے میں حرج نہیں، کیونکہ وہ حرص و لالچ کے زمرے میں نہیں آتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کی، حضور آپ یہ مال اس کو عطا فرما دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس مال کو لے لو اور صدقہ کر دو، یاد رکھو جو مال تمہارے پاس لالچ اور مانگے بغیر آئے تو اسے لے لیا کرو، اور جو مال اس طرح نہ آئے تو اس کے پیچھے نہ بھاگو، یعنی اس کے پیچھے خود کو نہ تھکاؤ۔ عزیزان محترم، لالچ بہت ہی بری خصلت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بندے کو جو نعمت، رزق یا مقام و منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس پر راضی رہے اور اس پر قناعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور دوسروں کے مال و دولت، آسائش و آرام اور ٹھاڑ پھاڑ دے کر حرص و لالچ کا شکار نہ ہو کہ ناشکری اور قناعت کے خلاف اور ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے۔ سیدنا کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کا چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبہ کے لالچ انسان کو دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جان برادر، نفسانی خواہشات اور لالچ سے بچنا فلاح کامیابی کا سبب ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو خواہشات، لالچ اور غصہ سے بچایا گیا وہ فلاح پا گیا۔ حضرت محترم، لالچ کا علاج صبر و قناعت ہے، لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر کے لینی چاہیے کہ جتنا رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ بہر صورت مل کر ہی دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ جس جاندار کا جب تک اور جتنا رزق لکھا ہے وہ وعدے کے مطابق اسے ضرور مل کر رہے گا۔ لہٰذا عقل مند انسان مال و دولت اور پیسہ کمانے کو مقصد حیات ہرگز نہ بناتا، بلکہ اس میں
میانہ روی اختیار کرتا ہے اور حرص و لالچ سے دور رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے گزرے، وہ غمگین تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ غمگین مت ہو، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ میرے محترم بھائیو، حرص و لالچ میں مبتلا ہو کر زیادہ مال و دولت جمع کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اصل مالداری مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ خواہشات نفس سے بے پرواہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل مالداری مال کی کثرت نہیں بلکہ مالداری نفسانی خواہشات سے بے پرواہی کا نام ہے۔ حضرت ذوالفقار، لالچ ایک روحانی مرض ہے، اور اس قلبی مرض کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر خدا کا شکر بجا لائے، اور اس عقیدے پر جمع رہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت فرشتہ خدا کے حکم سے انسان کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1 انسان کی عمر، نمبر 2 اس کی روزی، نمبر 3 اس کی نیک بختی، اور نمبر 4 اس کی بدبختی، یعنی انسان کا نوشتہ تقدیر لاکھ سے مارو مگر وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر خدا کی رضا اور اس کے عطا پر راضی ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دو کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا، اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہی اندر بھی ملے گا۔ اور اگر کچھ کمی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہو اور نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے نفس کی لگام کھینچ لو۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قلب میں قناعت کا نور چمک اٹھے گا اور حرص و لالچ کا اندھیرا بادل چھٹ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیو، حرص و لالچ مطلقاً برا اور مذموم نہیں۔ اگر انسان گناہوں اور زیادتی کاموں کا حریص ہے تو ایسا حرص و لالچ برا اور قابل مذمت ہے، لیکن اگر انسان اچھے اور نیک کاموں کا حریص ہو، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو، دینی مدارس کے ساتھ تعاون کا حریص ہو، انہیں خوشحال دیکھنے کا حریص ہو، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا طمع رکھتا ہو، تو ایسا حرص و لالچ نہایت اعلیٰ اور محمود و مطلوب ہے۔ کہ الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص و لالچ اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دنیا کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ حرص و لالچ کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ مال و دولت جمع کرنے کے جنون اور دنیا کے ہر احساس و آرام تک رسائی کی سوچ میں حلال حرام کی تمیز ختم کر کے رکھ دی ہے۔ کروڑوں کا بینک بیلنس جمع کرنے اور جائیداد بنانے کے باوجود ہمارے حرص و لالچ جوں کی توں برقرار ہے، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے عالیشان محلات، بہترین ملبوسات اور بڑے بڑے گیراہوں میں چمچاتی گاڑیوں کی قطاروں کے باوجود ہماری حرص و ہوس کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور نہ ہی کبھی کم ہوگی کہ انسان تو اس قدر لالچی ہے کہ اس کا پیڑ تو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا دنیاوی مال و دولت اور خواہشات نفس کے پیچھے ضرور سے زیادہ نہ بھاگیں، اور قناعت و رضا کے پیکر بنیں کہ ایسا کرنا خوش نصیبی کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خوش نصیب ہے وہ جسے دین اسلام کی نعمت ملی، بقدر ضرورت رزق ملا اور قناعت کی توفیق نصیب ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، قناعت اختیار کرنے والا مسلمان امن، راحت اور اطمینان کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، پرہیزگاری اختیار کرو، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ اور قناعت کرنے والے ہو جاؤ، تمام لوگوں سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہے اور کبھی دنیاوی مال و متاع کی طرف رغبت نہیں فرمائی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت کے خزانے حاضر کیے جاتے مگر آپ سب کا سب مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے۔ سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آنے کے بعد سے لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خیال نے کبھی مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ یہ ہے قناعت
کہ جس سلطان عالم وسلم کی برکت سے غلاموں پر عطا و کرم کی بارش ہوتی ہے، مکمل اختیارات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہتے اور دنیا کی راحتوں اور مال و متاع کی کثرت کی طرف رغبت نہ فرماتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے سادہ زندگی گزاری، لہٰذا ہمیں بھی اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ قناعت اور رضا کا حکم صرف دین سے وابستہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حرص و لالچ کو چھوڑ کر قناعت و رضا کا پیکر بنے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، لالچ کتنی بڑی اور بری بلا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ انسان بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے مگر اس کی دنیاوی طمع و لالچ میں کمی نہیں آتی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی لالچ اور طویل عمر کی امید۔ تو معلوم ہوا کہ مذموم حرص و لالچ ہلاکت گمراہی کا سبب ہے، لہذا ہمیں بہر صورت اس سے بچنا اور قناعت اختیار کرنی ہے کہ اس میں ہماری کامیابی، دنیا و آخرت کا سکون، اللہ رسول کی رضا اور دخول جنت کا راز موجود ہے۔ اے اللہ، ہمیں مال و دولت اور ناجائز امور کی حرص و لالچ سے بچا، قناعت و رضا کی دولت سے مالا مال فرما، اپنی عطا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے صابر و شاکر بندہ بنا اور اپن نافرمانی اور ناشکری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ